السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان ہے۔ جو دل محبت مصطفیٰ سے خالی ہو حقیقت میں وہ ایمان سے خالی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری مسجد کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے، اور جب انسان مدینہ جائے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر آئے اور وہاں پہ درود و سلام پڑھے۔ قبر مبارک پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھے۔ کسی اہل ایمان کا اس بات سے اختلاف نہیں، درود و سلام پڑھنے کا حکم ہے۔ وہاں کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا، آپ سے مانگنا، اپنی حاجات آپ کے سامنے پیش کرنا، یہ شرک ہے، کیونکہ پکارا صرف اللہ کو جاتا ہے، مانگا صرف اللہ سے جاتا ہے، حاجات صرف اللہ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ لیکن آپ قبر پر آئے ہیں تو آپ آ کر درود پڑھیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ کہیں، کیونکہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کے اندر برزخی زندگی کے ساتھ حیات ہیں، دنیاوی زندگی کے ساتھ نہیں۔ اللہ کے ملائکہ زمین پہ گھومتے ہیں پھرتے ہیں، جہاں کوئی درود پڑھتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس پہنچائے جانے کی کیفیت کا علم صرف اللہ کو ہے۔ ہمیں شریعت نے اتنی خبر دی کہ درود پہنچایا جاتا ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، لیکن چونکہ یہ معاملہ برزخ کا ہے تو اس کا علم، اس کی کیفیت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ وہاں جائیں اور درود پڑھیں تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، کسی صحیح حدیث میں یہ بات موجود نہیں ہے۔ جن روایات میں یہ ذکر ہے وہ صحیح نہیں، ضعیف روایات ہیں۔ اور اگر کوئی وہاں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا ہے، آپ سے مانگتا ہے، تو آئیے اس امر سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اپنی زندگی میں کیسے منع کر کے گئے، احادیث رسول سنتے ہیں۔ مسند احمد میں حدیث نمبر 7358 ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم لا تجعل قبری وثنا، اے اللہ میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنا دینا، بت خانہ نہ بنا دینا، پوجا کی جگہ نہ بنا دینا کہ لوگ آئیں اور یہاں آ کے میری عبادت کریں، میری پوجا کریں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر پر آ کر آپ کی پوجا جائز نہیں، تو کائنات میں کسی اور کی قبر پہ جا کر کسی اور کی پوجا کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ اہل ایمان کا اتفاق ہے کہ دنیا کی قبروں میں سب سے پیاری قبر، سب سے اشرف، عزت میں، مقام میں، مرتبے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے۔ آپ کی قبر پہ پوجا پاٹ نہیں ہو سکتی، آپ کی قبر کے طواف اور آپ کی قبر پہ سجدے اور آپ کی قبر پہ نذر و نیاز اور آپ کی قبر پہ آپ کو پکارا جانا یہ جائز نہیں ہے۔ اس سے آپ نے اپنی زندگی میں امت کو بھی ڈرایا اور اپنے اللہ سے سوال بھی کیا، اے اللہ میری قبر کی حفاظت فرمانا، اے اللہ میری قبر کی حفاظت فرمانا کہ اس کی پوجا پاٹ نہ ہو۔ تو وہ بھائی جو پیروں، فقیروں، بزرگوں، بابوں، حضرتوں، شیخوں، مرشدوں کی قبروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اس کی مٹی کو چاٹتے ہیں، اس کے پتھروں کو چومتے ہیں، چراغ جلاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، دیے جلاتے ہیں، پھولوں کی نذرانے پیش کرتے ہیں، ارگ گلاب سے غسل دیتے ہیں، وہ سوچ لیں کائنات میں سب سے افضل قبر محمد الرسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ اپنی قبر کے بارے میں دعا کر رہے ہیں، اللہم لا تجعل قبری وثنا، اے اللہ میری قبر کو
بت خانہ نہ بنا دینا، عبادت کا مرکز نہ بنا دینا، لوگ آئیں اور یہاں پر میری پوجا کریں۔ لعن اللہ قوما، اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس قوم پر۔ کس قوم پر؟ ان کا جرم کیا ہوتا ہے؟ یہ فرمان امام الانبیاء کا ہے، امام کائنات کا ہے، امام اعظم کا ہے، کسی شیخ، مرشد، مولوی، حضرت کی بات نہیں کہ کلمہ پڑھنے والا یہ کہے کہ یہ تو آپ کا شیخ ہے، یہ تو آپ کا پیر ہے، یہ تو آپ کا امام ہے، یہ تو آپ کا حضرت ہے۔ یہ اس کا فرمان ہے جس کا کلمہ پڑھے بغیر کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس قوم پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، جو اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتے ہیں۔ اللہ ان پر لعنت کرتا ہے۔ اپنے بزرگوں کی قبروں پر چادریں چڑھانے والوں، عرس منانے والوں، دیے جلانے والوں، چراغاں کرنے والوں، عرق گلاب سے اور سندل سے غسل دینے والوں، اس پہ سجدے کرنے والوں، اس کا طواف کرنے والوں، اس کے نام پر ذبح کرنے والوں، اس کے نام کی سبیلیں لگانے والوں، اگر تم کلمہ گو ہو، اگر تم مسلمان ہونے کے دعوے دار ہو، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں، عقیدت میں، پیار میں سچے دعوے دار ہو کہ ہم پیارے نبی کی محبت کو اپنے دل میں کوٹ کوٹ کے بھر چکے ہیں، تو تمہارے آقا، تمہارے امام اعظم، تمہارے قائد اعظم، تمہارے رہبر اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں، اللہ کی لعنت برستی ہے اس قوم پر جو اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہیں بنا لیتے ہیں۔ ابو داؤد میں حدیث نمبر 2042 ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ولا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو میلہ گاہ نہ بناؤ۔ سبحان اللہ، بڑے سادہ الفاظ ہیں، بڑی سادہ باتیں ہیں اور دل کے اندر اترنے والی ہیں اگر اس دل میں مصطفیٰ کا پیار علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہو تو۔ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیا معنی؟ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی، تم نوافل اپنے گھروں میں پڑھا کرو، اور میری قبر کو میلہ گاہ نہ بناؤ۔ پیارے بھائی، اے کلمہ پڑھنے والے مسلمان، اے پیروں فقیروں بزرگوں کے میلوں پہ جانے والے، وہاں میلہ لگانے والے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر پر میلہ لگانے سے منع کر رہے ہیں، اس کو عید اور عرس اور میلے کی جگہ بنانے سے منع کر رہے ہیں۔ تو کائنات میں اور کون ہوگا جس کا میلہ لگانا جائز ہوگا، جس پہ اکٹھ کرنا جائز ہوگا، جس پہ ایک تاریخ طے کر کے اس کا عرس کا دن مقرر کر کے وہاں ہزاروں کا مجمع کرنا جائز ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل تو اپنی قبر کے بارے میں منع کر رہے ہیں کہ میری قبر کو وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، میری قبر کو میلہ گاہ نہ بناؤ۔ وَصَلُّوا عَلَيَّ، جہاں کہیں بھی ہو مجھ پہ درود پڑھو، جہاں کہیں بھی ہو مجھ پہ درود پڑھو۔ درود پڑھنا افضل ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ الزام دیتے ہیں اور جھوٹا الزام دیتے ہیں اہل بدعت اہل الحدیث کو کہ یہ درود پڑھنے سے منع کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اہل الحدیث نے درود تراشنے سے منع کیا ہے، درود پڑھنے سے منع نہیں کیا، درود گھڑنے سے منع کیا ہے، درود پڑھنے سے منع نہیں کیا۔ سب سے پیارا درود وہ جو اللہ کے نبی نے آپ کو دیا، وہ پڑھیے۔ اپنے پاس سے درود تاج ہزاروں قسم کے بنا کر، اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ تراشیں نہ، بنائیں نہ، غلو نہ کریں، اس کے اندر شرکی الفاظ کو شامل نہ کریں، لیکن وہ درود پڑھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیا، اور جہاں کہیں ہے وہاں سے پڑھیں۔ لوگوں نے تو تراش لیے، بڑا مشہور ہے درود تاج، اور پیروں فقیروں بزرگوں کے ناموں پر بڑے بڑے درود مشہور ہیں۔ اس پر آئیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے آپ کو ملا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھیں، درود پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح کریں۔ آپ کا نام سنیں تو آپ کی زبان سے فوراً یہ ترانہ ادا ہو، کہاں پر ہو، جہاں کہیں ہو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ، تم جہاں پر بھی ہوگے مجھ پہ درود پڑھو گے،
اور وہ درود مجھ تک پہنچایا جائے گا، تم کہیں پر کیوں نہ ہو۔ کوئی دنیا کے کسی کونے میں بیٹھے درود پڑھے گا، اللہ کے ملائکہ ہیں وہ اس درود کو سنتے ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ اس کی کیفیت کیا ہے؟ برزخ کا معاملہ ہے۔ برزخ کے معاملے میں ہمیں شعور نہیں دیا گیا، اس دنیا والوں کو برزخی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جو دیا، اہل ایمان پر لازم ہے کہ اس حکم پہ عمل کریں۔ سیدنا عطا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہ غور کیجئے، اللہم لا تجعل قبری وثنی یعبد، اے اللہ میری قبر کی حفاظت فرمانا، میری قبر کو بت خانہ نہ بنانا کہ اس کی عبادت کی جائے۔ آج قبروں کی عبادت ہوتی ہے، قبروں کا طواف ہوتا ہے، قبروں پہ سجدے ہوتے ہیں، قبروں کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی جاتی ہیں، چمٹے بجاتے ہوئے، سرنگیاں بجاتے ہوئے، ڈانس کرتے ہوئے قبروں کا طواف ہوتا ہے۔ بے حیا بے پرد عورتیں زلفیں کھول کے دھمال ڈالتی ہیں۔ دیکھیے اس بے حیا عورت کو، یہ کس طرح بابا کے مزار پر آ کر لوٹ پوٹ ہوتی پھر رہی ہے۔ اس کا جسم بھی نظر آ رہا ہے، اس کا چہرہ بھی عیاں ہے، اس کے بال بھی کھلے ہوئے ہیں۔ یہ تم نے اپنے ملنگوں، پیروں، فقیروں، بزرگوں کی قبروں پہ یہ بے حیائی کے مراکز قائم کیے ہوئے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کے حوالے سے اپنے اللہ سے سوال کیا، اے اللہ میری قبر کی حفاظت فرمانا، میری قبر کی کہیں پوجا نہ شروع ہو جائے۔ اشتد غضب اللہ علی قوم، جو قوم یہ عمل کرتی ہے اللہ کے غضب کا کوڑا اس کے اوپر برستا ہے۔ کون سے عمل؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، وہ قوم جو اللہ کے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہیں بنا لے، اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ مسند احمد میں 3666 نمبر روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّ لِلَّهِ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةً، سیاحین اللہ کے فرشتے ہیں جو زمین میں گھومتے پھرتے ہیں، یبلغونی من امتی السلام، میری امت میں سے جو کوئی سلام پڑھتا ہے وہ اس کا سلام مجھ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے پیارے حبیب کی محبت عطا فرمائے، درود و سلام کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھتا ہے۔ جو ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ جو صبح شام 10 دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ لیتا ہے اس کو قیامت کے دن اللہ کے نبی کی شفاعت نصیب ہوگی۔ شرط یہ ہے موحد ہو، یہ سارے فضائل اس کو ملیں گے جو موحد ہوگا، جس کے عقیدے میں توحید خالص ہوگی، اور جو شرک کی لعنتوں کے ساتھ وہاں پر پہنچا، جو شرک کی غلاظتوں کے ساتھ وہاں پر پہنچا، اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہونے والا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔